صفحہ نمبر 48 4-8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم، اس کی ترغیب اور اس کے فضائل بیان کیے گئے تھے، اور یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے، کون لوگ اس کے حقدار ہیں کہ ان پر خرچ کرنے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہا جائے۔ اور ایک بات خاص طور پہ بتائی گئی تھی کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو سب سے بہترین مصرف، سب سے بہترین جگہ الفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ غریب لوگ ہیں جو خود کما نہیں سکتے، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ وہ دین کے کام میں ایسے مشغول ہیں کہ ان کے پاس فرصت ہی نہیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ جو فقیر ضرورت مند کما سکتا ہے اور دین کے کسی کام میں اس طرح مصروف بھی نہیں ہے، دنیاوی کاموں میں مصروف ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فقیر بن کر لوگوں سے نہ مانگے، نہ بلا ضرورت اس کو دو، الا یہ کہ وہ کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو کہ اس کی محنت سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی۔ اس لیے کہ اگر وہ دنیا کا جو کام کر رہا ہے اسے چھوڑ دے گا تو دنیا کے نظام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دیندار طبقہ اگر کسب معاش، اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کسی ایسی محنت میں الجھ گیا جس سے دین کی محنت متاثر ہو گئی تو ساری دنیا کے نظام بگڑ جائے گا۔ یہاں سے جو آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں ان میں سود کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ ایسے تو سود کے متعلق جمعہ کے بیانات اور ویسے دیگر جو علماء کے بیان یا ائمہ کے بیان ہوتے ہیں یا خود کتابوں اور رسالوں میں جو سادہ الفاظ میں سود کی قباحتیں، برائیاں اور اس کی سزا لکھی ہے، وہ تقریباً سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔ جو ایسی گندی چیز ہے، ایسی بری لت اور لعنت ہے کہ مسلمان سود کے لفظ سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ساری دنیا اس وقت سود کے نظام میں اس طرح گرفتار ہے کہ بچنے والوں کے لیے بچنا بھی بہت مشکل ہے۔
تو سود کے احکامات قرآن پاک نے خاص طور سے بیان کیے ہیں۔ تو یہاں بہت ساری چیزیں سبق پڑھنے سے پہلے سمجھنی ضروری ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ان آیتوں کے سمجھنے سے ہے۔ چند باتیں جن کو سمجھنے کے بعد یہ آیتیں آسانی سے سمجھ میں آ سکیں گی۔ دوسری بحث ہے سود کے مسائل۔ یہ تفصیلی بحث ہے، یہ یہاں بیان کرنی مشکل ہے، اس کا سمجھنا بھی مشکل ہے، یہاں اس کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ اور تیسری بحث ہے، اس وقت ساری دنیا چونکہ سودی نظام میں اس طرح جکڑی ہوئی ہے کہ ہمارے کاروبار، ہماری معیشت سب کے سب سود میں گرفتار ہیں۔ تو ساری دنیا میں جو نظام ہے اس سے کیسے بچا جائے، اس کا متبادل کیا ہے، اور یہ کہ پھر یہ سود شروع کیسے ہوا۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تو پھر سود کی ضروری باتیں جن کا تعلق اس سبق سے ہے وہ سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ تو ان سب باتوں کی تفصیل سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، سود کہتے کس کو؟ قرآن پاک میں سود کے لفظ استعمال ہوا ہے ربا، اور یہ حدیث شریف میں بھی ہے۔ ربا اصل میں کہتے ہیں زیادتی کو، اضافے کو۔ سود یا ربا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص سے قرض دینے کے بعد قرض سے زائد رقم اس طرح لے لی جائے کہ جو زائد رقم لی گئی ہے اس زائد رقم کے بدلے میں اس آدمی کو کچھ نہ دیا جائے۔ اب مثال سے سمجھیں، ایک آدمی کو قرض دیا گیا 10,000 روپے، تو واپس کتنا لینا چاہیے؟ 10,000۔ لیکن واپسی کا مطالبہ قرض دینے والے نے کیا ہے 11,000۔ اب جو اس نے 11,000 روپے دیے، ان 11,000 میں سے 10,000 روپے تو اس نے وہ لوٹا دیے جو اس نے لیے تھے، وہ تو 10 کا بدلہ کیا ہو گیا؟ جو 1,000 روپے اس نے مزید دیا ہے اس کے بدلے میں یہ 1,000 روپے جو دے رہا ہے اس کو کیا ملا؟ کچھ نہیں دیا۔ یہ بدلہ 1,000 روپے کا معاوضے کے بغیر ہے، یعنی اس کے بدلے میں اس آدمی کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہ ضد ہو گئی صدقے کی۔ صدقہ کہتے ہیں کسی کو بغیر معاوضے کے کچھ دینا، جس میں معاوضے کی بدل کی نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی امید ہے، نہ کوئی چاہت ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو روپیہ 1,000 صدقے کا دے دیا، تو اس کے بدلے میں اب کچھ بھی نہیں لے گا، نہ یہ اصل لے گا، نہ کم لے گا، نہ زیادہ لے گا۔ یہ ہے صدقہ۔ اور سود کہتے ہیں کسی سے ایسا مال لینا جس کے بدلے میں اس کو کچھ بھی نہ دیا جائے۔ تو یہ سود اور صدقہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی لیے یہاں سود کے بیان میں آگے صدقے کا ذکر آ رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت پہلے سے ایک نظام بنا تھا کہ غریب طبقہ جو تھا وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مالدار لوگوں سے قرض لیتے تھے، اور قرض کی عمومی شکل وہ تھی جو اس وقت دنیا میں رائج ہے، جس کے اوپر سارا سودی نظام ہے، وہ ہے جس کو ہم آج کی زبان میں پیسہ کہتے ہیں۔ اور جب سونا چاندی پیسے کی شکل میں چلتا تھا تو تب سونا چاندی ہی تھا، کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسی چیز لی جائے جو خود قابل استعمال نہ ہو، جو خود قابل استعمال نہ ہو، لیکن اس سے استعمال کی چیزیں حاصل کی جا سکیں۔ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کوشش کر رہا ہوں میں سادہ لفظوں میں سمجھانے کی۔ جیسے مثال کے طور پہ روپیہ پیسہ اگر کسی آدمی کے پاس ہو تو وہ پیسے کو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اگر سردی لگے تو کیا پیسے سے سردی دور ہو سکتی ہے؟ بھوک لگے تو کیا کھا سکتا ہے؟ بارش میں پیسے سے بچا جا سکتا ہے؟ پیسہ ایسی چیز ہے کہ یہ جیب میں ہے، بینک میں ہے، براہ راست پیسے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن پیسے کو دے کر اس سے چیزیں لی جا سکتی ہیں جن سے فائدہ حاصل کرے کہ آدمی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کپڑے پہن سکتا ہے، مکان بنا سکتا ہے۔ تو جب پیسہ نہیں تھا تب سونا چاندی پیسے کی طرح مارکیٹ میں چلتا تھا، اس کے بدلے میں سامان خریدا جاتا تھا۔ تو کسی زمانے میں کوئی سکہ تھا، کسی زمانے میں کوئی سکہ تھا، اور آج جو سکہ ہے وہ روپیہ پیسہ ہے۔
تو ضرورت پوری کرنے کے لیے مالدار طبقے سے غریب لوگ قرض لیتے تھے، تو چونکہ مالدار آدمی نے اپنا 1000 2000 5000 روپیہ کسی کو قرض دیا ہے، جتنی دیر یہ قرض اس کے پاس رہے گا اتنی دیر مالدار کے ہاتھ سے یہ پیسہ نکل گیا، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور غریب اس سے اب قرض لینے والا فائدہ اٹھائے گا کہ وہ اس کو مارکیٹ میں دے کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدے گا۔ تو قرض دار اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسہ لیتا تھا اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا۔ قرض دینے والا یہ سوچتا تھا کہ میں نے جو دیا ہے مجھے اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے، یہی پیسہ ایک مدت کے بعد مجھے واپس مل رہا ہے، تو اگر یہ میرے پاس رہتا پھر میں اس کو استعمال کرتا، دوسرے کے ہاتھ میں دینے کی وجہ سے مجھ کو استعمال کا اختیار بھی نہیں رہا، تو اس لیے شرط لگاتے تھے کہ جو پیسہ میں تم کو دے رہا ہوں جب تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو تو مجھے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ تم پیسہ لو، اپنی ضرورت کا سامان لو، اور جب تم پیسہ واپس کرو گے تو ہمارے پیسے کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کر کے دینا، اتنا پرسنٹ 100 200 500، تاکہ ہمارے قرض دینے سے ہمیں بھی فائدہ ہو کہ چلو دیر سے ہی صحیح لیکن کچھ اضافے کے ساتھ پیسہ ملا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ سلسلہ اصل میں چلا ہے یہود سے، اصلی بنیاد جو ہے اس کی وہ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس کا سود کا ذکر آیا ہے۔ 6 پارے میں آ رہا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے یہودیوں کے اوپر ان کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے ان احکامات کی مخالفت اور ظلم و زیادتی کی وجہ سے جو چیزیں حلال تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی۔ جو چیزیں یہودیوں کے لیے شریعت نے جائز رکھی تھی، چونکہ ان نے ناقدری کی، ظلم و زیادتی کی مخلوق پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ظلم اور زیادتی اور گناہ کی وجہ سے حلال چیزیں ان پر حرام کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظلم و زیادتی ایسا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قابل استعمال چیزوں کے استعمال سے بھی محروم کر دیتے۔ وَأَكْلِهِمْ رِبَا وہیں آیا ہے، اور چونکہ انہوں نے سود کھانا شروع کر دیا تھا، تو سود کی بنیاد اصل میں کہاں سے پڑی؟ یہودیوں سے۔ اس نے نت نئے طریقے انہوں نے ایجاد کیے، اور پھر یہ اتنا رائج ہوا اس زمانے میں کہ جو مالدار طبقہ تھا وہ مالدار طبقہ اس میں مبتلا ہو گیا، غریب لوگ مجبور ہونے کی وجہ سے سود پر قرض لیتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدائی دور میں سود لیا جاتا تھا، سود دیا جاتا تھا۔ بہت سارے مسلمان بھی جب سود کی حرمت یعنی سود کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت سود دیتے بھی تھے، سود لیتے بھی تھے، لیکن سود کے متعلق شریعت نے اس وقت تک ناجائز ہونے کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ ایسی بہت ساری چیزیں جیسے شراب، ایسے پردہ، تو ان آیات میں سود کے متعلق شریعت نے واضح حکم بیان کیا۔ اب دیکھیں آیت، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، یہاں سے سود کھانے والوں کا ذکر۔ سود کھایا ہی جاتا ہے یا اور بھی کسی کام میں استعمال ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتلا دیا، یہاں یہ بات جو میں نے پہلے بتلائی تھی یہاں سمجھ میں آئے گی کہ سود اصل میں اس چیز پر لیا جاتا تھا جس کے بدلے میں کوئی چیز استعمال کی حاصل ہو، خود وہ چیز قابل استعمال۔ تو قرآن کہتا ہے وہ سود کھاتے ہیں۔ ایک آدمی نے 10,000 روپے پر 11,000 واپس لیے ہیں، تو اس نے جو 1,000 روپیہ مزید لیا اس کو کھائے گا تو نہیں؟ وہ کھانے کی چیز تو نہیں ہے نا۔ ہاں اگر اس نے کوئی ایسی چیز دی ہوتی، ایسی چیز لی ہوتی جو کھانے کی ہے تو پھر کہتے ہیں ہاں کھانے کا ذکر ہے۔ اس سے قرآن نے اس طرف اشارہ کیا ہے اصل میں کہ سود صرف پیسے روپے کا ہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزوں میں سود ہے۔ جیسے اس وقت راج نظام یہی ہے پیسے کا ہی، لیکن کسی زمانے میں نے بتلایا سونے چاندی پہ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور جنس ایسی ہیں، اجناس ایسی ہیں جن کے اوپر حکم لگا دیا ہے سود کا، جیسے سونے کے بدلے سونا برابر سرابر لینا، چاندی کے بدلے چاندی برابر سرابر لینی، ایسے ہی کھجور اور ایسے ہی گیہوں اور ایسے ہی جو وغیرہ یہ چیزیں ہیں، ان کے بدلے میں جب کوئی آدمی بطور قرض دے تو اتنا ہی واپس لینا ہوگا، کم زیادہ لے گا تو سود ہو جائے۔ وہ تو کچھ کھانے کی چیزیں ہو گئی، جو وغیرہ انگور، اور سونا چاندی کھانے کی چیز
پھر قرآن نے یہاں یأکلون کا لفظ جو بولا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سود کھانے والا، سود لینے والا اصل میں جو کچھ لیتا ہے نا وہ ہڑپ کر جاتا ہے، اس کے بدلے میں سود دینے والے کو پھر کوئی امید نہیں ہوتی کہ کبھی مجھے یہ آدمی یہ پیسہ واپس کرے گا۔ عرف میں ہمارے یہاں ہوتا ہے، کہتے ہیں اس نے میری زمین کھا لی اور اس نے میرا مکان کھا لیا، اس نے میرے 1,00,000 روپے کھا لیا، حالانکہ اس میں سے کوئی چیز کھانے کی مطلب ہے اس کو ایسے ہڑپ کر دینا کہ جس آدمی نے دیا ہے وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو جائے واپسی سے۔ سود کھانے والا بھی، سود لینے والا بھی یہی کرتا ہے کہ وہ دوسرے کا مال ناحق طریقے پر لینے کے بعد ایسے ہڑپ کر جاتا ہے کہ پھر دینے والے کے متعلق یہ ہے کہ وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ مجھے واپس ملے گا، اور لینے والے کے ذہن میں بھی کبھی نہیں آتا کہ مجھے یہ واپس کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ نقد ہو جنس ہو، گویا وہ سود ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں سب سے پہلے قرآن پاک نے سزا بیان کی ہے۔ سزا کیا ہے؟ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ بڑی بدترین سزا قرآن نے بیان کی ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے، جہاں سے اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے، جہاں ان کے جسم ہوں گے، چاہے قبروں میں ہوں، چاہے غیر مسلم ان کو جلا ولا دیں، تو پھر جہاں جہاں ان کے اجزاء متفرق طور پہ بکھرے ہوں گے وہاں سے جمع کیے جائیں گے۔ تو جب یہ حشر کے میدان کی طرف چلیں گے تو جب اٹھیں گے اس وقت ان کی کیفیت ایسی ہوگی کما یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے ان کو خبطی بنا دیا ہو لپٹ کر۔ اب اس کو آپ پہلے تو مثال سے سمجھیں۔ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی جس پر جن چڑھ گیا ہو، حقیقت میں وہ پاگل نہیں ہے، لیکن جن اس پر سوار ہو گیا اور جن نے اس کو پاگل بنا دیا کہ چیختا چلاتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر پریشان ہیں۔ ایک تو اس میں جن ہے، تو جن سے ہر کوئی ڈرتا ہے، تو جن والا آدمی اگر جہاں بھی ہو نا تو اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی چاہے اپنا، تو وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ ہاتھ لگایا اس کا یہ جن کہیں مجھ پر سوار نہ ہو جائے۔ پاگل کے متعلق یہ خیال نہیں ہوتا، پاگل کو 4 آدمی پکڑ لیتے ہیں کیونکہ پتہ ہے یہ پاگل ہے، یہ قابو میں آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک یہ قابو میں نہیں آیا دھکا دے گا، مارے گا، اتنا ہی کرے گا، پتھر پھینکے گا، لیکن جب وہ قابو میں آ گیا تو اب کوئی خطرہ نہیں۔ جن والے کے بارے میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو قابو کیسے کریں، اور اگر قابو کر لیا تو یہ کچھ نہ کرے، اس کا جن ہم پر کہیں سوار نہ ہو جائے، اس لیے ہمدردی کرنے والے بھی اس کے ساتھ ہمدردی۔ تیسرا یہ ہے کہ اچھا بھلا آدمی چیخنے چلانے لگ جائے، پتھر پھینکے، شور کرے، ہنگامہ کرے، تو سب کی توجہ اس کی طرف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ سود کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے قیامت میں جب اٹھیں گے میدان حشر میں، ایک ہا ہو تو ہوگی میدان حشر کے اپنے منظر کی کہ لوگ اس میں پریشان ہوں گے، چیخیں چلائیں گے۔ ایک یہ محروم اور بدبخت طبقہ جب میدان حشر میں جائے گا، یہ اس طرح پاگلوں کی طرح اور جانوروں کی طرح چیختے چلاتے وہاں حشر کے میدان میں پھریں گے کہ لوگ ان کو دیکھ کر بھاگنا شروع کریں گے کہ یہ کیا بلا آ گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب ہے جب یہ میدان حشر میں پاگلوں کی طرح دوڑیں گے نہ ننگے، تو لوگ جہنم کو بھول جائیں گے، وہ کہیں گے یہ کیا مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں، یہ کیا چیخ چلا رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ تو جیسے جن کو دیکھ کر بھاگتے ہیں نا، ایسے لوگ ان کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ یہ ان کی ایک رسوائی کا منظر ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ یہ دنیا میں اپنی عقل کو غلط طریقے پر استعمال کرتے رہے اور پاگل بنے رہے، تو قیامت کے دن بھی پاگلوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ دنیا میں انہوں نے سود لیا تو لوگوں کو ان سے نفرت ہوئی، اس لیے سود خور سے ہر کوئی دور بھاگتا ہے، تو قیامت میں بھی اللہ ان کا منظر ایسا کر دے گا کہ کوئی ان کے قریب آنے کو تیار، کوئی نہیں چاہے گا کہ یہ ہمارے ساتھ صف میں کھڑے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ سزا ان کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں ایک بات کہی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ انما البیع مثل الربا، یہ کہتے تھے خرید و فروخت تو سود کی طرح ہے۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے، پہلے اس کو سمجھیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سود لینے دینے کو حرام سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، پھر بھی سودی کاروبار کر رہا ہے۔ جیسے شراب پینے والا شراب پیتا ہے لیکن سمجھتا ہے یہ گناہ ہے، بے نمازی نماز نہیں پڑھتا لیکن سمجھتا ہے یہ گناہ ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے۔
دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس کو سمجھتا ہی نہیں، کوئی غیر مسلم کافر، ان کے ہاں تو یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کے ہاں شریعت ہی نہیں ہے، تو حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک تیسرا طبقہ ہے، اللہ بچائے، وہ ہے وہ مسلمان طبقہ جو دین بیزار ہے، جس کو دین کے احکامات میں صرف قصور ہی قصور نظر آتا ہے، اس کو دینی احکامات میں کمی نظر آتی ہے، لہٰذا اعتراض یا تو مولوی پر ہے یا مفتی پر ہے، عالموں پر ہے، کتابوں پر ہے، قرآن پر ان کو اعتراض ہے۔ جدت پسند طبقہ جو چاہتا ہے ہر دور کے اندر اسلام کو ماحول کے مطابق بنایا جائے، اسلام ماحول کے مطابق نہیں چل سکتا تو یہ اسلام قابل قبول ہی نہیں، وہ ماحول کو اسلام کے مطابق نہیں بناتے، اسلام کو ماحول کے مطابق بناتے، لہٰذا جب ان کے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں وہ دلائل پیش کرتے ہیں، اس کے دلائل پیش کرتے ہیں، اور دلیلیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو بے دین انسان ہوتا ہے یا دین سے غافل اور جاہل ہو، اس کے لیے وہ دلیل عقل کو اپیل کرتی ہے، ان کی عقل ایسی ہوتی ہے نا۔ تو وہ دنیا میں کہتے تھے، یہ اس طرح کے خود یافتہ کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، اور ربا منے سود، کہتے تھے خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ یہ یاد رکھنا، کیا لفظ ہے؟ خرید و فروخت بھی۔ ایک اور انداز بھی تھا یہ بات کہنے کا، وہ یہ ہے کہ سود بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہے۔ جو آپ میں پڑھا لکھا طبقہ وہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرے، ایک بات اس طرح کہی جا سکتی ہے، خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے، یا الٹا کہہ دو سود بھی تو خرید و، وہ کیا کہتے تھے؟ خرید و فروخت سود کی طرح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ یوں کہتے کہ سود بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہے، اور خرید و فروخت جب آدمی کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو ایک آدمی کوئی چیز دے کر اس پہ نفع کماتا ہے کہ نہیں کماتا؟ تو وہ نفع حلال ہے حرام؟ حلال ہے۔ لہٰذا سود میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی کچھ دے کر اس کے بدلے میں کماتا ہے، تو کیا ہے؟ نفع، تو یہ نفع بھی کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ یوں کہہ سکتے تھے کہ بھائی سود بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہے، خرید و فروخت حلال ہے لہٰذا سود بھی حلال ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کہتے تھے۔ پھر کیا کہتے تھے؟ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ سود جب حرام ہے تو خرید و فروخت بھی، یہ کیوں کہتے تھے؟ وہ طنز کرتے تھے لوگوں پر کہ اچھا سود حرام ہے، تم کیا کرتے ہو؟ خرید و فروخت، تو خرید و فروخت کرتے ہو اور خرید و فروخت پہ جو نفع آتا ہے اس کو کیا کہتے ہو؟ حلال ہے، اور ہم جو کرتے ہیں اس کو حرام کہتے ہو، لہٰذا تمہاری خرید و فروخت حرام ہوئی، ہمارا سود حرام ہے یا نہیں، اس کو چھوڑو۔ یہ ہو گیا طنز کرنا، اور یہی کلمہ کفر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ طنزیہ انداز میں ایسی دلیل پیش کرتے تھے جس کا نہ سر نہ پیر، اس لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن پاگلوں کی طرح اٹھائے جائیں گے، کہ پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ دین کا حکم جب بھی سامنے آ جائے، وہ ہماری عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے، سر تو جھکا لینا چاہیے کہ اگر یہ دین کا حکم ہے، حق یہی ہے، میں مجرم ہوں اور میں انشاءاللہ توبہ کرتا ہوں، ہونا یہ چاہیے، اور اگر کمزور ہو تو کم از کم یوں کہو کہ میں توبہ کروں۔ غلط ہے، اپنے آپ کو مجرم مان لو، اس میں بچاؤ ہے، اور دلیل ایسی پیش کرنا جس سے دیندار طبقے پر، دین پر، اسلام کے حکم پر کسی نہ کسی طرح مذاق اڑانے کی کوئی صورت بنتی ہو تو یہ کلمہ کفر ہے، اس کی وجہ سے وہ آدمی کافر ہو گیا۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے، جب تم سود کو حرام کہتے ہو تو خرید و فروخت بھی حرام ہو گئی، لہٰذا تم پہلے چھوڑ دو خرید و فروخت کرنا، پھر تم ہمارے ساتھ بات کرنا، ہم بھی سود چھوڑ دیں گے۔ تھا نا مذاق؟ اللہ فرماتے ہیں کیا دلیل چاہیے تھی ان کو؟ ان کے لیے ایک بڑی دلیل تھی، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ احکم الحاکمین ہے، اس نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دے دیا، بس اس کے بعد اب کیا چاہیے تھا تمہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، وہ جانتا ہے بھلائی کس میں ہے، برائی کس میں ہے، نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ احکامات تو اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا لہٰذا حرام، اس کے آگے کوئی اور دلیل چاہیے نہیں ایمان والے کو۔ لیکن جب بے دینی عام ہوتی ہے اور دین کے علم سے آدمی ناواقف ہوتا ہے اور اس طرح کے بے دین لوگوں کی باتیں سن کر، ایسی کتابیں پڑھ کر ذہن بن جاتا ہے، پھر انسان اسی طرح کی دلیلیں دیا کرتا ہے، پاگلوں والی دلیلیں، اس کو کیسے سمجھاؤ، کیسے بتائیں اسے؟
جیسے آج کے دور میں ایک آدمی وہ نماز کی بات کہتا ہے، ایمان کی بات کہتا ہے، قرآن کی بات کہتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی ہے وہ کہتا ہے نماز، قرآن، دین یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو انکار نہیں کرتے، ہم اس کا ٹھیک ہے، ہم نہیں پڑھتے، لیکن ہم اس سے ایک بڑا کام کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اصل میں خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے، مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھتا ہے ساری زندگی، روزے رکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن ہمسایہ پریشان ہے اس سے، ہمسایہ، ماں باپ ناراض ہیں، رشتہ دار اس سے پریشان ہیں، کاروبار اس کا ٹھیک نہیں ہے مسلمان ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ تو تم کہتے ہو کہاں چلا جائے گا کیونکہ ایمان والا ہے۔ لیکن وہ یہودی اور وہ عیسائی جو مسلمان نہیں ہے، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے پڑھا، لیکن اس نے محنت کی، اس نے بجلی بنائی اور ساری دنیا اس بجلی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، مسجدوں میں مائک اسی پر چل رہے ہیں، واعظ و بیان اس پہ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ انہوں نے بنایا، ریل گاڑی انہوں نے بنائی، جہاز انہوں نے بنایا، اس پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو تاکہ حج کرتے ہو، تو وہ تو تم کہتے ہو کہاں چلے گئے؟ جہنم میں۔ اور یہ کلمہ نماز پڑھنے والا جسے ہمسائے پریشان، رشتہ دار پریشان، یہ چلا گیا جنت میں، کہتے یہ کیسے ممکن؟ جس کو دین کا پتہ نہیں ہوتا نہ ایمان کی حقیقت کہتا ہے شپوز بات صحیح کہتے ہیں مولویوں نے بنائی ہے اپنی سب تعریفوں کے لیے، چونکہ ان کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں، ان کو صرف کلمے یاد ہیں، مسجد میں نماز آتی ہے، یا تھوڑی وہ دین کی بات کر لیتے ہیں تو وہ ٹھیکیدار بنے اس کے۔ اور یہ جو اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور ان نے ساری دنیا کو اتنی نعمتیں دی، گاڑیاں دی، سہولتیں، سڑکیں انہوں نے بنائی، ٹنل انہوں نے بنائی، بڑی بڑی بلڈنگیں انہوں نے بنائی، تو ان کو تم کہتے ہو جہنم میں چلے گئے۔ انہی چیزوں سے تو مولوی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اس کو کیا جواب دو گے آپ؟ اس کا ایک آسان جواب ہے کہ بھائی کون سی چیز کامیاب کرے گی، کون سی ناکام کرے گی، یہ تو خالق بتائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان زمانے کی قسم گھاٹے میں الا الذین آمنوا، سوائے ایمان والوں کے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سب حرکتیں غلط ہیں، نہ ہمسائے کو ستانا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے کوئی رشتہ دار، نہ ماں باپ ناراض ہونے چاہیے، نہ بیوی کا حق ضائع ہو، لیکن اگر کسی نے یہ سب کچھ کر دیا تو جنت میں جانے کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ کفر ہے۔ یہ آدمی اپنی سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا۔ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے خرید و فروخت کو اور اس پر آنے والے نفع کو حلال قرار دیا ہے، تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس آدمی کو اپنے رب کی طرف سے نصیحت مل جائے، یہ نصیحت کی بات پہنچ گئی نا کہ سود کیا ہے، حرام یا دیگر احکامات، فنتہا، اور پھر وہ باز آ گیا اپنی بری حرکت سے، سود اس نے چھوڑ دیا، فلہو ما سلف، تو اس حکم کے آنے سے پہلے جو سود لے لیا تھا وہ اس کا ہو گیا۔ اب سمجھے اس آیت کا مطلب، جس وقت سود کی آیتیں نازل ہوئیں اس وقت بہت سارے معاملات سود کے چل رہے تھے، بعض مسلمانوں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ سود کا کاروبار پہلے سے کر رکھا تھا، چونکہ شریعت نے ابھی کوئی حکم نہیں دیا تھا، تو ایک آدمی نے کسی کو روپیہ 50,000 دیا، اس پہ 55,000 روپے اس نے لے لی۔ اب یہ 55,000 روپے اس کے قبضے میں آ گئے، اس کے بعد فوراً آیت نازل ہو گئی، تو قرآن کہتا ہے اب رک جاؤ، بس اب سے پہلے جو لے لیا وہ تمہارا، جو دے دیا وہ اس کا، پچھلا کہاں تک اب واپس کراؤ گے؟ البتہ اب کے بعد لینا دینا حرام۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جو آدمی اب توبہ استغفار کر لے، دل سے کرے یا نہ کرے، ظاہری اعتبار سے توبہ کر لے، تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی توبہ کو قابل قبول سمجھا جائے، اس کو اب شرعی اعتبار سے سزا نہیں دیں گے، مجرم قرار نہیں دیں گے۔ ہاں یہ سچے دل سے توبہ کرے نہ کرے، امرہ الی اللہ، یہ معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، اللہ جانتا ہے، سچے دل سے توبہ کی ہے تو اجر ملے گا، سچے دل سے توبہ نہیں کی ہے، بدنامی اور رسوائی سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو پھر اللہ اس کو کسی دوسرے راستے سے سزا دے گا۔ ومن عاد، جو آدمی پھر ایسی حرکت کرے کہ ان احکامات کے آ جانے کے بعد بھی شریعت کے کسی حکم کی مخالفت کرے، جیسے سود کے حکم کی مخالفت کی کہ پھر بھی سود لیا، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا سود خور کہاں جائے گا؟ آگے ایک اور بات ارشاد فرما دی، ہم فیہا خالدون، یہ صرف جہنمی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے۔ میں نے یہ بتلایا تھا، خالدون کہتے ہیں اس کو، اس جماعت کو جس کی مدت کبھی ختم نہ ہوتی ہو۔ تو جہنم میں جانے والے طبقے دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو کبھی نہ کبھی نکلیں گے، دوسرے وہ جو کبھی نہیں نکلیں گے۔ سود کھانے والوں کے متعلق
اور ناحق قتل کرنے والوں کے متعلق قرآن پاک میں یہ 2 آیتیں ہیں، یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ناحق قتل کرنے والا اور سود کھانے والا اس حالت میں مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے اور پھر جہنم میں چلا گیا اس لیے کہ یہ اس کو حرام نہیں سمجھتا تھا، اس کے حلال ہونے کی تعویلیں کر کر کے دلیلیں دیا کرتا تھا کہ دیکھو جی سود جو ہے یہ نفع ہے اور تجارت میں بھی نفع ہے، تو جب وہ حلال ہے تو یہ بھی حلال ہونا چاہیے، چونکہ اس نے شرعی احکام کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہا ہے اور اس کے لیے من گھڑت دلیل پیش کی ہے، تو کسی بھی حکم شرعی کی مخالفت کرنا، حرام کو حلال کہنا، حلال کو حرام کہنا، فرض کا انکار کرنا کفر ہے، لہٰذا یہ کافر ہو گیا، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا ایک مطلب اس سے خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ سود کھانے والا ایسا مجرم ہے کہ اگر یہ اس کو حلال نہ کہے، حرام ہی سمجھے، لیکن اس حرکت سے باز نہ آتا ہو تو مرتے وقت کلمہ کفر کہہ کے مرے گا۔ اس کی نحوست یہی، کیونکہ اس نے ساری زندگی گندگی کھائی ہے نا، تو اب پاک کلمہ اس کی زبان پہ نہیں آ سکتا، ماں کفر پر ہی مرے گا۔ اللہ اپنی حفاظت۔ یمحق اللہ الربا، انجام بتایا جا رہا ہے کیا ہوگا۔ انجام یہ ہے سود کھانے والے کا، وہ جہنم میں جائے گا۔ سود کا انجام کیا ہے؟ 2 چیزیں ہو گئی نا، ایک ہو گیا سود لینے والا، اس کا انجام جہنم، دوسرا سود کے بدلے میں جو مال ملا اس کا انجام کیا ہے؟ فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا کر رکھے گا، ویربی الصدقات، اور صدقے کو بڑھائے گا۔ دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کر دیا۔ میں نے بتلایا سود میں بھی مال لیا جاتا ہے اور بلا معاوضہ، اور صدقے میں مال دیا جاتا ہے اور بلا، تو فرمایا تم بلا معاوضہ دے دو اس کو ہم بڑھائیں گے، تم بلا معاوضہ لوگے تو گھٹائیں گے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا کے اعتبار اور آخرت کے اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا یوں سمجھیں کہ تم اگر سود لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اس نے گنتی بڑھتی اور گھٹتی تم کو سکھائی ہے کہ 2 پر 2 لگاؤ تو 4، گھٹے کے بڑھے، اور 4 سے 2 نکالو تو 2 رہ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری گنتی تم کو دھوکہ دے گی کہ تم دو گے صدقہ اور گنتی تم کو بتائے گی گھٹ گیا، اللہ فرماتا نہیں گھٹا، دیکھ لینا تم اس کو کل قیامت کے دن گھٹا کہ نہیں گھٹا۔ تمہاری گنتی غلط ہے، رب کا کہا غلط، تجربات بھی ہیں، مشاہدات بھی ہے کہ 10 میں سے 1 نکالو تو گھٹ گیا، لیکن گھٹتا نہیں بڑھتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ یہ کہاں معلوم ہوگا جا کر؟ آخرت میں نفع، ثواب، اجر زیادہ ملے گا۔ اور دنیا میں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے سود سے، تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری گنتی تم کو بتا رہی ہے، حقیقت میں بڑھ نہیں رہا، یہ گھٹ رہا ہے۔ کیسے کہ قیامت میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ جو کچھ تھا وہ سارا سرمایہ گیا اور اب کہاں جانا پڑ گیا۔ ایک مطلب تو یہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ نہیں، یہ دنیا کا حال ہے کہ جو آدمی صدقہ دے گا، صدقے میں دیتے وقت مال گھٹے گا، لیکن انجام کار اس کا مال بڑھ جائے گا۔ یا تو بڑھے گا کمیت کے اعتبار سے کہ 1000 میں 100 صدقہ کیا تو 999 بچے، اب یہ 999 نہیں ہے، اللہ ان 999 کو بڑھائے گا۔ کیسے بڑھائے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کو اس 100 کے اوپر 10 گنا ملے گا، تو 100 دیا تھا نا، 100 کا 10 گنا کتنا ہے؟ 1000۔ اس کا مطلب ہے اس کو دنیا ہی میں 10,000 پر 11,000 ملیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کمیت گنتی کے اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے بڑھ جائیں، یا یہ ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے بڑھیں گے۔ صدقہ دے دو، صدقہ دینے کے بعد جو 1000 گھٹ گیا نا تمہارا، اس 1000 کے گھٹ جانے کی وجہ سے 9000 سے تم اتنا کام کرو گے کہ تم پہلے 10,000 سے بھی اتنا کام نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے برکت، اور یہ برکت ایسے سمجھ میں نہیں آتی، یہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنی قوم کا لیڈر ہوتا ہے، لڑتا ہے قوم کے لیے، جد و جہد کرتا ہے۔ جد و جہد کرنے کے بعد یہ آدمی اپنی قوم کے لیے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے ان کے دنیا کا فائدہ ہے۔ جیسے آج کل کے لیڈر ہوتے، یہ لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ ایک آدمی اسی طرح دین کا کام کرتا ہے، وہ اپنی ساری زندگی دینی جد و جہد میں لگاتا ہے، وہ بھی دنیا سے دینی جد و جہد کر کے چلا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب اندازہ لگاؤ
کہ دین کی محنت کرنے والا ایک آدمی تنے تنہا اتنا دینی کام کر لیتا ہے کہ پوری ایک قوم مل کر، ایک جماعت مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتی. اور عمر اس کی کتنی ہے؟ 40 سال 50 سال. وہ جو لیڈر تھا اس کی عمر 80 سال ہے. اس نے جد و جہد کر کے جو کام کیا ہے وہ ایک گاؤں والے مل کے کر سکتے. بن بنا دی، پل بنا دیا، مثلا پانی کی ٹنکی دے دی، اگرچہ رفائی کام ہے، بھلے کام ہے. اب دیکھو آپ امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. ان نے کتنے زمانہ قیام کیا یہاں؟ 2.5 سال. امیر کبیر کا دور ہے. 2.5 سال میں ان نے کام کیا. اتنا کام کیا انہیں 2.5 سال میں کہ 800 سال سے پوری کشمیری قوم کیا ہے؟ مسلمان. برہمن قوم کیا بن گئی؟ کتنی نمازیں پڑھی گئیں، کتنے قرآن پڑھے گئے، کتنی تسبیحات پڑھی گئیں، کتنی زکوٰۃ دی گئی، کتنے صدقات دیے گئے، کتنے حج کیے گئے، کتنے عمرے ہوئے، اس قوم نے کیے. اور محنت کتنے عرصے کی گئی ہے؟ یہ 2.5 سال میں جو محنت کی گئی، یہ 2.5 سال کی محنت اگر دیکھا جائے اس کو اس اعتبار سے کہ نتیجہ کتنا نکلا ہے، 2,500 سال کر کے بھی یہ نتیجہ مشکل تھا. اگر کسی کی عمر 2,500 سال ہو اور پھر وہ تنہا اتنی محنت کرے دنیا کے لیے، اتنی محنت کارگر نہیں ہو سکتی. کسی قوم کو دنیا کے اعتبار سے ایسا نفع نہیں پہنچایا ہے کسی آدمی نے کہ وہ مر گیا ہو، اس کے بعد پھر 800 سال تک اس کی چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں. یہ ایک آدمی کے 2.5 سال کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی، اتنا کام کر دیا. یہ تو ہے صدقے کا اثر کہ جو بچ جائے گا اس سے اتنا فائدہ اٹھاؤ گے کہ اتنا فائدہ تم پوری پونجی سے نہیں اٹھا سکتے تھے. اور یمحق اللہ الربا، سود کا یہ نتیجہ ہوگا کہ سود کی جو زائد رقم آئے گی یہ مٹے گی، یہ تمہاری ہے ہی نہیں، لہٰذا تمہارے کام میں آنے والی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تم کسی کا پیسہ دبا لو اور پھر تم اپنے کام میں لاؤ، نہیں، ایسا نہیں. اب کام میں اگر لاؤ گے تو کس اعتبار سے لاؤ گے کہ یہ ہسپتال میں دواؤں پہ لگے گی، مقدمے میں لگے گی، چوری میں، ڈکیتی میں، کسی کو تباہ و برباد کرنے میں بطور رشوت یہ پیسہ جائے گا. یا تم اس سے کوئی ایسی پراپرٹی بناؤ گے کہ تمہارے بعد اس پراپرٹی پر قتل و غارت گری ہوگی، خون خرابہ ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، عدالتوں تک جائیں گے، دشمنیاں پھیلیں گی. یہ ایسے مٹے گا یہ. اور بعض علماء فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا کا مطلب ہے سود کی وجہ سے تمہارا اصل جو سرمایہ تھا نا وہ بھی مٹ جائے گا. کہ 10,000 دے کر 1,000 اور لیا تھا، کتنے ہو گئے؟ 11. اس 1,000 نے اب جو آ کر اثر پیدا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا جو 10,000 تھا نا وہ تمہاری مرضی میں اب خرچ نہیں ہو سکے گا. یہ 10,000 بھی گیا، یہ سارے کا سارا اس جگہ خرچ ہو جائے گا جہاں تم نہیں چاہتے. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں ایک سوال ہے اور یہ موجودہ معاشیات سے ہے، اس بحث کو یہاں میں کروں گا نہیں، تفسیر میں لکھا ہے ان کو. وہ یہ ہے کہ دنیا کا نظام اس وقت آپ دیکھو نا تو دنیا میں جو سود لینے والے وہ بڑے خوشحال ہیں، ان پر گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، ہے نا. اور سودی کاروبار فرد کرے، ادارہ کرے یا ملک کرے، فرد بھی کرتا ہے نا. یعنی ایک آدمی نے کسی کو دیا روپیہ لاکھ، اس پہ لے لیا 10,000، 1,10,000، یہ ہو گیا فرد. ادارہ جیسے بینک کر رہا ہے، اور ملک جیسے اس وقت بڑے بڑے ممالک دوسرے ملکوں کو سود پر قرضہ دیتے ہیں کہ امریکہ نے فلاں کو اتنا قرضہ دیا ہے نا، فلاں بینک نے اتنا قرضہ دیا. تو یہ جو عالمی بینک ہوتے ہیں یا عالمی اعتبار سے بڑی بڑی طاقتور مملکتیں ہوتی ہیں، یہ دوسرے ملکوں کو جب دیتی ہے نا رقم، تو اس رقم پر یہ بڑا سرمایہ کماتے ہیں. پھر نسل در نسل ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ملکوں کے ملک ڈوبے ہوئے ہیں اس میں. تو جو قرض دے رہا ہے نا وہ سپر پاور بنا ہوا ہے. تو بظاہر تو ہم سارا اس کے خلاف دیکھ رہے ہیں. اب یہ ایک مستقل بحث ہے، اس کو اس وقت سمجھانا مشکل ہے. اللہ نے چاہا اگر اگلے سبق میں یاد رہا تو اس پر کچھ بات کریں گے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ سود کا انجام 40 سال میں ظاہر ہوتا ہے. یعنی سود جب بھی کسی جگہ پہنچے گا 40 سال کے بعد یہ اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے. جیسے بیج زمین میں ڈالو نا تو ہر درخت کی ایک عمر ہے کہ کتنی عمر کے بعد اخروٹ اور کتنی عمر کے بعد سیب اپنا پھل دے گا، سایہ دے گا. سود کا اثر بھی یہ ہے کہ کتنے عرصے کے بعد سود اپنا اثر دکھائے گا. 40 سال کے بعد ضرور اب تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. 40 سال تک یہ آدمی بظاہر خوشحال نظر آ سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اصل میں سارا سرمایہ اور مال و دولت آدمی کماتا کس لیے کماتا ہے انسان؟ اپنے آرام کے لیے، سکون کے لیے، عزت کے اور شہرت کے لیے. یہی چیز ہے نا کہ آدمی کس لیے پیسہ کما رہا ہے، محنت کیوں کر رہا ہے؟ راحت ملے، عزت ملے، شہرت ملے.
آپ بتلاؤ سود لینے والا کوئی آدمی آپ کے گاؤں میں ہو اور یہ بات کھل جائے گاؤں میں کہ فلاں کاکا اور لالا کیا لیتا ہے، اس کی کیسی شہرت ہوگی؟ لوگ تھوکیں گے کہ نہیں تھوکیں گے؟ عزت رہے گی اس کی؟ اس کو سکون رہے گا؟ اس کو سکون ہی نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے 10,000 پر 1,000 لیا تھا، کتنے ہو گئے؟ اب وہ اس تلاش میں ہوگا کہ دوسرا کوئی گاہک پھنسے، اس کو میں 11 دوں تو کتنا ملے؟ یہ بڑھوتری کے چکر میں ساری زندگی رہے گا، یہ اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا، کیونکہ یہ سمجھتا ہے جو اپنے اوپر لگاؤں یہ کم ہو جائے گا، اس سے بہتر سود پر دے دوں۔ اس کو کبھی راحت نصیب نہیں ہوگی، معاشرے اور سوسائٹی میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اور بجائے اس کی نیک نامی کے ساتھ شہرت کی، اس کی شہرت ہوگی لیکن بدنامی کے ساتھ ہوگی۔ شہرت نیک نامی کی بھی ہوتی ہے اور بدنامی کی بھی ہوتی ہے، تو فائدہ کیا ہو؟ تو مٹنا ہی ہوگا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی بھی کفار کو، کفار کہتے ہیں منکر یا ناشکرہ، اثیم کہتے ہیں گناہ گار کو، کسی بھی منکر کو اور گناہ گار کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ گناہ گار کون ہوگا؟ جو سود کو حرام سمجھتا ہے پھر بھی، یہ تو ہو گیا گناہ گار، کافر نہیں ہوگا چونکہ سود کو حرام سمجھتا ہے۔ اور کفار منکر کون ہے؟ جو سود کو حرام سمجھتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ کافر۔ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں، تو جو اللہ کو پسند نہیں ہے برکت کیسے حاصل کریں گے؟ وہ عزت اور سکون کیسے حاصل کریں گے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، اب اہل ایمان کا تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ سود والا کیا کرتا ہے؟ صدقے والا سود والے کی نظر ہوتی ہے ظلم و زیادتی کی، کہ کون مظلوم پھنسے اور میں اسے کماؤں، اور ایمان والوں کی حالت یہ ہے ان الذین آمنوا، جو اہل ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کے بھی عادی، ان کی صفت یہ ہے اقاموا الصلاۃ، کہ وہ سب سے پہلے نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ یہاں ذکر کس کا چل رہا تھا؟ سود کا۔ اب جو چیزیں اس آیت میں بیان کی جا رہی ہیں نا، لازماً قرآن یہ اشارہ دینا چاہ رہا ہے کہ سود کھانے والا ان نعمتوں سے محروم ہوگا۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، ایمان والے، اس سے معلوم ہوا سود خور ایماندار نہیں ہوتا، چاہے وہ ایمانداری کی کتنی قسمیں کھائے، اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وعملوا الصالحات، ایمان والے عمل صالح کرتے ہیں، سود خور کو عمل صالح کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سود لینے والے دینے والے جو ہوتے ہیں وہ عمل صالح سے محروم ہوتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، ایمان والے نماز کے پابند ہوتے ہیں، سود خور نماز کا پابند ہو ہی نہیں سکتا۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں ایمان والے۔ وہ کیا زکوٰۃ دے گا؟ وہ تو دوسروں کا کھا رہا ہے، تو اپنا کہاں دے گا؟ وہ تو محروم رہتا ہے انسانی ہمدردی سے۔ جب اس کے اندر انسانی ہمدردی ہی نہیں ہے، غریبوں کو دیتا نہیں ہے بلکہ غریبوں سے لیتا ہے، تو نفرت پیدا ہوگی کہ محبت پیدا ہوگی؟ اس کی تو نفرتیں پیدا ہوں گی۔ تو جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے، نماز کے پابند ہیں اور روزہ اور زکوٰۃ کے پابند ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کے رب کے پاس اجر ملے گا، ان کے رب کے پاس اجر ملے گا۔ رب کے پاس کا کیا مطلب ہے؟ رب کے پاس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں الیاذ باللہ بیٹھا ہوا ہے تو جب پاس جائیں گے تو وہاں ملے گا، یہاں ہم دور ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو کہتے ہیں کہ تمہاری چیز میرے پاس ہے، یعنی میرے ذمے، یعنی ان کا اجر ان کے ذمے ہے، کس کے؟ اللہ کے، چاہے وہ دنیا میں اجر واپس کرے چاہے آخرت میں، دونوں جہان میں۔ اس سے ایک اشکال ختم ہو سکتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ اجر کہاں ملے گا؟ اگر اس کا ترجمہ کریں رب کے پاس، تو انسان تو ادھر رب کے پاس میں کب جاؤں گا؟ مر کے، تو میں تو یہاں رب کے پاس ہوں ہی نہیں، لہٰذا دنیا میں مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ نا امیدی پیدا ہو جائے گی، دوسرا اس سے ایک کفر لازم آئے گا کہ انسان یہ سمجھتا ہے رب کہاں ہے؟ آخرت میں، دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہ رگ سے قریب۔ یہاں ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے شہیدوں کے بارے میں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو، بل احیاء عند ربهم ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں تم کو شعور نہیں۔ چوتھے بارے میں آیا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے پاس ان کو روزی مل رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شہید زندہ ہے، کہاں ہے زندہ؟ اسی قبر میں، قبر میں زندہ ہے۔ تو پیغمبر بھی قبر میں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔
لہٰذا ان کو جو روزی کا مطلب کھانا پینا نہیں، جو بھی نعمتیں ہیں، چاہے ممکن ہے کھانا پینا بھی ملتا ہو، ممکن ہے کھانا پینا ملتا ہو، اور ممکن ہے کھانا پینا نہ ملے، وہاں کی روزی الگ ہے، وہ مادی دنیا تھوڑی ہے، وہاں چونکہ وقت نہیں ہے، آخرت میں وقت نہیں ہے، جو یہ وقت گزرتا ہے نا ہمارے یہاں، وہاں ہے ہی نہیں وقت. اور اسی طریقے سے فاصلہ بھی نہیں ہے، ایک کو کہتے ہیں جگہ، ایک کو کہتے ہیں ٹائم، زمان اور مکان. مکان کہتے ہیں جگہ، لہٰذا فاصلہ نہیں ہے، تو مجھ سے کتنی دور ہو، میں تم سے کتنی دور ہوں، فلاں شہر کتنا دور ہے، فلاں گاؤں کتنا دور ہے، یہ دنیا میں ہے، مرنے کے بعد یہ چیز. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. آ گئی بات، تو یہ تھا ہی نہیں میرے ذہن میں اس وقت، آ گئی بات تو بتا دیتا ہوں. دوسری بات یہ کہ وہاں وقت نہیں گزرتا، ایک ہی جیسا وقت ہے، اور وہ وقت ایسا ہے کہ وہاں کیفیت نہیں بدلتی. اب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر کے نکلے، انہوں نے تولیے سے، کپڑے سے اپنے بدن صاف نہیں کیے تھے، ان کے بال بڑے بڑے، تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، ابھی پانی صاف نہیں ہوا تھا، تو ایک دم چھت کھلی، فرشتے آئے گا چلو، ایسے اٹھا کر کہاں لے گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 650 سال پہلے، اور تب سے آج تک کتنا زمانہ ہو گیا؟ 1450 سال، 14.5 سال، 14.5 اور 6.25 کتنے ہو گئے؟ 2000. ابھی کچھ پتہ نہیں کب آئیں گے. اب جب آئیں گے اس وقت کی کیفیت حدیث میں آئی ہے کہ فرشتے لے کر آئیں گے ان کو، اور فرشتے ان کو ایک جامع مسجد ہے ملک شام میں، دمشق شہر میں، اس کے مینارے پر اتاریں گے. نیچے نہیں لائیں گے، کہاں اتاریں گے؟ مینارے پر اتاریں گے. اور نیچے کیوں نہیں لائیں گے؟ نیچے بھی تو لا سکتے تھے نا، وہاں تک لائیں گے، وہاں سے واپس چلے جائیں گے، وہاں سے زینے پر اتارے جائیں گے، زینہ لایا جائے گا، پھر زینے پر خود اتریں گے. نیچے اس لیے نہیں لائیں گے کہ مسجد والے کہیں فرشتوں کو نہ دیکھ لیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو اگر کوئی دیکھ لے عام آدمی تو وہ نابینا ہو سکتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں نا مشہور، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے مشہور ہیں. ان کو کہا جاتا ہے اس امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن. ان کی تفسیر بھی ہے تفسیر ابن عباس، سب سے پہلے مکمل قرآن کی تفسیر جس صحابی کے پاس ہے منقول ہے، وہ کون ہے؟ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس نے اپنے بچے کو بھیج دیا. حضرت عباس چھوٹے سے تھے کسی کام کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو حضرت عباس نے آ کر کچھ کہا حضور سے، حضور نے جواب دیا یا کیا ہوا، اب واپس چلے گئے. یا بات نہیں کہہ سکے، حضور سے کوئی بات کر رہا تھا، تو جا کر اپنے والد حضرت عباس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں، وہ کسی کے ساتھ. نے پوچھا کون تھا، کس سے بات کر رہے تھے؟ میں کہا پتہ نہیں کس سے بات کر. اب کچھ دیر کے بعد حضرت عباس واپس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بچے عبداللہ کو بھیجا تھا تو آپ مصروف تھے. تو حضور نے فرمایا کب؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ تو حضور نے پوچھا کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے کہا کہ بچہ بھیجا تھا، بچے نے بتلایا کہ کسی سے بات کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا اس نے دیکھا اس کو؟ بچے نے کہا ہاں دیکھا. تو حضور نے فرمایا پھر تو وہ نابینا ہو جائیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں کیا ہو گئے تھے؟ یہ بیچ میں بات آ گئی میرے ذہن میں، تو اس لیے وہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے. مجھے اصل میں یہ کہنا تھا کہ جب وہاں گئے تھے اس وقت پانی ٹپک رہا تھا، جب اتریں گے نا مسجد میں آئیں گے بالوں سے پانی گر رہا ہوگا، اس لیے کہ وہاں نہ موسم بدلتا ہے نہ وقت گزرتا ہے. وقت کے ساتھ خود بخود سوکھ جاتی ہیں چیزیں، گیلی چیزیں، وہاں وقت وغیرہ. اس سے ایک اشکال اور بھی دور ہو گیا، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں ہیں، آپ کی قبر ہی جنت بنی ہوئی ہے. یہ ضروری نہیں کہ حضور کو جنت میں لے جائیں، قبری کو کیا بنا دیا؟ جنت بنا دیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو عالم برزخ میں اس سے جو 3 سوال ہوتے ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، اور ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے جی، یہ تو عقل کے خلاف ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں کتنے آدمی مرتے ہیں؟ بتاؤ. لاکھوں انسان دنیا میں مرتے ہیں، اور کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، ایٹم بم گرے تو لاکھوں انسان ایک جگہ مر جاتے ہیں. تو ایک ہی وقت میں فرشتے ان سے حساب و کتاب کرتے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے پاس جاتے ہوں گے ایک وقت؟ پھر تو الیاذ باللہ حضور کو صرف کیا کام ہے؟ قبروں میں جانا. یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ کے رسول ہر جگہ پہنچے. یا پھر اگر انہی کو لے جایا جاتا ہے تو ان کو کیسے اٹھا کر ساروں کو لے جائیں گے؟ لائن لگی ہوگی وہاں، وہ تو زیارتیں ہی کروا رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا یہ کون ہے، پھر دوسرے کو تیسرے کو. لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے.
اس کا جواب اس سے ہے کہ وہاں ہے ہی نہیں جگہ، ڈسٹینس وہاں ہے ہی نہیں ہے، وہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ کتنا فاصلہ ہے کتنا دور ہے، وہ تو ایسا عالم ہے جہاں حجاب اور پردہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے بات یہاں سے چلی تھی شہداء کو ان کے رب کے پاس کیا مل رہا ہے، تو انبیاء کو بھی کیا ملے گا؟ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو اپنی قبروں میں زندہ نہیں مانتے اور حیات النبی کے منکر ہیں، ان کے پاس ایک دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قبروں میں زندہ نہیں مانتے، ہم شہیدوں کو بھی قبروں میں زندہ، کیوں؟ اس لیے کہ مٹی میں تو کیا ہو جاتا ہے، مٹی مل جاتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں انک میتون وانہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی کیا آ گئی، اور موت کے بعد آدمی پھر قبر میں رہے تو اس میں کیسے رزق ملے گا مٹی میں؟ یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ پھر ان سے کہو کہ پھر تم مانتے کیسے؟ کہتے ہیں وہ ان دا ربہم، کہاں ملتا ہے؟ رب کے پاس۔ تو اب ان سے پوچھو بتاؤ رب کہاں ہے، اس کا کیا جواب دیں؟ اگر وہ کہتے ہیں جنت میں ہے تو اس کا مطلب ہے قبر میں، اور اگر وہ کہیں کہ قبر میں ہے تو پھر ان کو رب کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، وہیں ملے گا نا۔ تو ہماری دلیل یہ ہے ان دا ربہم، رب ہر جگہ ہے، لہٰذا ان دا ربہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت میں وہاں جائیں گے، ان دا ربہم کا مطلب ہے رب کی طرف سے ملتا ہے، جہاں رہیں وہیں روزی ملتی ہے، لہٰذا انبیاء کو بھی وہیں ملتی ہے، شہداء کو بھی وہیں۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کے رب کی طرف سے اجر ملتا ہے، یہ اجر ان کو دنیا میں بھی مل سکتا ہے۔ میری یہ جو ساری باتیں بیچ میں غیر متعلق آ گئی، اس میں سے کچھ سمجھ میں آیا؟ آگے بھی تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو زیادہ ہی ٹھیک، کیونکہ اصل سبق سمجھ میں آنا چاہیے۔ ولا خوف علیہم، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا کہ ہم نے جو دے دیا ہے کل ایسا نہ ہو ہم غریب ہو جائیں اور کم ہو جائیں، کوئی سے ڈرتے نہیں، ان کو معلوم ہے کہ ضائع ہونے والا، کم ہونے والا نہیں ہے، دنیا میں بھی نفع کے ساتھ ملے گا اور آخرت میں تو ملے گا۔ ولا هم يحزنون، اور وہ جو دے دیتے ہیں نا اس پر ان کو بعد میں بھی غم نہیں ہوگا قیامت میں جا کر، کیونکہ وہ اس کا نفع دیکھیں گے وہاں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اس آیت کا شان نزول سنیں۔ شان نزول یہ ہے کہ دو قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام ہے بنو خزیمہ، ایک قبیلے کا نام ہے بنو ثقیف، یعنی دو برادریاں، دو ذاتیں تھیں، ان کا آپس میں اسی طرح کا سود کا لین دین چل رہا تھا۔ تو ان میں سے ایک جماعت، ایک قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو ان کے اوپر قرضہ تھا، جو جماعت ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی انہوں نے کہا تم تو مسلمان ہو گئے لیکن پہلے ہمارا قرضہ چکاؤ، قرضہ دو اور جو سود ہے وہ بھی، وہ کہنے لگے قرضہ تو ہم دے دیں گے تمہیں واپس، لیکن ہم ہو گئے مسلمان، ہماری طرف بینکوں میں پیسہ مت ہوتا تھا، کماتے تھے نا بھائی، اب ہم مسلمان ہو کر جو کما رہے ہیں اپنی اسلام کی حالت کی کمائی ہم تم کو سود میں، اور اس پہ ہنگامہ ہو گیا۔ یہی سلسلہ بڑھ گیا مکہ مکرمہ میں، تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے، یہ فتح مکہ کے بعد کا مسئلہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پہنچی کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود کا حصہ باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، نہ اب تم دو گے نہ کوئی لے گا، نہ دینا ہے نہ دینا۔ ضرور کا مطلب ہے چھوڑنا، چھوڑنا دونوں طرف سے ہے، دینے والا دینے سے باز آئے، لینے والا، لہذا سود کا دینا بھی حرام، سود کا لینا بھی حرام۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ سوال یہ ہے کہ سود لینے والا تو خوشی سے سود لیتا ہے، دینے والا کب خوش ہوتا ہے؟ تو وہ کیوں ہے گناہ گار؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ کیوں ہوا گناہ گار؟ جیسے حدیث میں آیا کہ رشوت لینے والا بھی اور دینے والا، تو رشوت لینے والا تو خوش ہے، وہ تو لے گا، دینے والا کب خوش ہوتا ہے؟ وہ تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بلکہ حدیث میں تو سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا گواہ جس کو ہم کہتے ہیں بینک میں گارنٹر رہنا، وہ سود کا شاہد لکھنے والا، حساب و کتاب، ہاں، لہٰذا سودی معاملہ کسی نے کسی کے ساتھ کیا، اس کو جو لکھ رہا ہے نا، حساب کتاب، قلم کاپی، دستاویز، ان سب پر لعنت آئی ہے، سب کو جہنمی قرار دیے گئے۔ چونکہ یہ سارے ذریعہ بن رہے ہیں نا سود کا، لینے والا تو مجرم ہے، دینے والا کیوں مجرم؟
اس لیے کہ بعض مرتبہ سود دینے والا بھی رضامندی سے سود دے دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے اس وقت اگر مجھے سود پر پیسہ مل رہا ہے تو اس سود پر پیسہ لینے میں میرا فائدہ یہ ہے کہ جو چیز مجھے مل رہی ہے یہ ہاتھ سے نکل جائے گی، لہٰذا اس وقت میں اس کو خرید لوں، جب مجھے یہ واپس کرنا ہوگا اس وقت میری حالت اچھی ہوگی، روپیہ 10,000 اوپر سے دینا میرے لیے کوئی بھاری نہیں پڑے گا. اس لیے بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے، آپ جاؤ دفتروں میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مل جاتا نا کلرک ولرک لینے والا تو دے دیتے، یہ کام ہو جاتا کس طریقے سے. بلکہ ناجائز کام کرنے والے رشوت خود دیتے ہیں. ناجائز کام، ناجائز بلیں نکالنے والے جو ہوتے ہیں، غلط کام کرنے والے، وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ ہمارا کام کرنے کے لیے کوئی رشوت مانگے، وہ تو خود ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رشوت لینے والا افسر آئے ہمارا کام ہو. لہذا اس کی اجازت اسی وجہ سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سود دینے والا آہستہ آہستہ سود دینے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس پر یہ چیز بھاری نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک آسان راستہ ہے کہ اب محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو سود پر کام شروع کر لو اور آہستہ آہستہ پھر سود بھی دیتے رہنا، اور جیسے بینک کے ذریعے سے آج ہو رہا ہے. لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. حکم اصل میں یہ آنا تھا کہ سود چھوڑ دو، لیکن کیا فرمایا گیا پہلے؟ یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حکم قرآن اور شریعت اور دین میں آتا ہے کہ جو ذرا عمل میں لانا مشکل ہو، طبیعت پر بھاری ہو، اس کے لیے قرآن پہلے ذہن بناتا ہے. اس میں سے ایک ذہن یہ ہے کہ جو کچھ تم کرو گے اس کا تمہیں آخرت میں اجر اچھا یا برا ملے گا. تو فرمایا اے ایمان والو، تم کو جو سود چھوڑنے کا حکم دیا جانے والا ہے اس سے پہلے ایک بات یاد رکھو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہوگے تو پھر اس حکم پر عمل کرنا، یہ ذہن سازی کی جائے. قرآن دنیا کی سزاؤں سے نہیں ڈراتا زیادہ کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا کھانا بند کر دیں گے، روزی بند کر دیں گے، پانی نہیں ملے گا، یہ نہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ سزا ہوگی، پاگلوں کی طرح میدان حشر میں اٹھ کے آؤ گے. ایمان والا ان چیزوں سے ڈرتا ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. پھر فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کا جو حصہ رہ گیا ہے اس کو چھوڑ، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اگر مومن ہی نہیں ہو تو پھر ایک جیسی بات ہے. فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی تمام شکلوں کو حرام قرار دیا اور اس کا اعلان فرمایا. اس وقت ایک بات اور بھی آپ نے ارشاد فرمائی تھی، فرمایا زمانہ جاہلیت کی رسموں کا جو سود کسی کے ذمے تھا وہ آج اپنے پیروں تلے رکھ کر میں رونتا ہوں. اب کوئی سود نہ دیا جائے گا. یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ اسلامی نظام میں اسلامی حکومت کے لیے حکم تھا کہ حکومت بھی اس چیز کی پابند ہے کہ اس ملک میں رہنے والا مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی نہ سود لے سکتا ہے نہ سود دے. اگر غیر مسلم بھی سود لے دے اس کو بھی سزا ملے گی. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ سب سے پہلے میں عباس کا، اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں. اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی رقم کافروں کے ذمے تھی، مشرکوں کی، اور وہ سب سود پر دی گئی تھی. تو آپ نے اپنے چچا عباس کو جو سود وصول ہونے والا تھا اس کو خود ہی معاف کر دیا. آپ کو معلوم تھا یہ شریعت کا حکم ہے، میں اپنے گھر سے معاف کروں گا تو باقیوں سے خود بخود ہی آسانی کے ساتھ معاف کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ آدمی کو اگر کوئی کام شروع کرنا ہو دین کا اور اس کے اپنے گھر میں وہ دینی عمل جاری نہ ہو تو پہلے اپنے گھر پہ شروع کرے، اپنی ذات پہ، پھر دوسرے کو کہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب بھی اگر تم باز نہیں آئے اور سود لیتے رہے تو اب دنیا کی سزا بیان کی جا رہی ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سن لو اعلان اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا. یہ دو معنی ہیں اس کے. ایک اعلان جنگ یہ ہے کہ جب کسی ملک کی کسی سے جنگ چھن جاتی ہے تو سکون ختم ہو جاتا ہے. جو آدمی سود لے گا ان کے لیے یہی اعلان جنگ ہے کہ ان کا سکون برباد کر دیا جائے گا، ان کی عزت برباد کر دی جائے گی، راحت شہرت سب برباد کر دی جائے گی. جیسے جنگی حالات ہوتے ہیں ایسے اس آدمی کی ساری زندگی ہوتی ہے. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رسول سے جنگ کی ہے، لہٰذا اللہ رسول سے جنگ کر کے اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا. کہاں جائے گا؟ گویا جہنم کا فیصلہ ہے. اور تیسرا ایک مطلب علماء نے اور بیان کیا ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کی جنگ کا مطلب ہے جہاد کے لیے تیار ہو جائے وہ لوگ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ جہاد. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جو کھلا شرعی احکام کا انکار کر دے، کسی فرض کو چھوڑ دے تو ان لوگوں کے ساتھ
جہاد کیا جائے گا. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اعلان فرما دیا تھا ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمان تھے نئے نئے، لیکن انہوں نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ کہہ دیا تھا ہم سب کچھ کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے. جب آپ باقی نہیں رہے دنیا کے اندر تو اب کسی کو زکوٰۃ لینے کا حق نہیں. یہ دلیل تھی ان کے پاس. اب ہم اپنا مال خود خرچ کریں گے اپنی مرضی سے، حالانکہ باقی تمام احکامات ان کے پاس تھے. وہ صحابی بھی یا تابعی تھے کچھ لوگ ان میں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشاورت کی اور حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ جہاد. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں کے لوگ نماز چھوڑ دیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں، یا اسی طریقے سے کوئی حرام کام کھلم کھلا کرنے لگے تو ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو سچے دل سے اور ان حرکتوں سے باز آ جائے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو تمہارا اصل مال ہے وہ تم کو مل جائے گا. سود چھوڑ دو، اصل مال. لیکن اگر کوئی آدمی سود چھوڑنے کو تیار نہ ہو اور وہ سود کو حلال سمجھتا ہے، حرام نہیں سمجھتا، تو یہ کیا ہو گیا؟ کافر. کافر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مرتد، ایک ہوتا ہے کافر. مرتد کہتے ہیں اس آدمی کو جو مسلمان تھا پھر کیا ہو گیا؟ کافر. اس کو کہتے ہیں مرتد. مرتد کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مرتد کا جو اپنا مال ہوتا ہے نا وہ بھی اس کے قبضے سے شرعی اعتبار سے نکل جاتا ہے، وہ اپنے مال کا بھی مالک. اس لیے مرتد کا جو مال ہوگا فوراً اس سے چھین لیا جائے گا. پھر کہاں دیا؟ دار اسلامی نظام حکومت میں دے دو یا اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرتد جو ہوتا ہے وہ اپنے کسی کا وارث نہیں ہوتا. مرتد کا بھی کوئی وارث، کیونکہ اس کا اپنا مال ہی نہیں رہتا. اس مرتد آدمی کی جو پراپرٹی ہے اسلام چھوڑتے ہی وہ پراپرٹی اس کے اپنے اختیار سے نکل جاتی ہے، اور اسلامی نظام میں زبردستی اس کا سارا مال چھین لیا جائے گا، اللہ کہ وہ توبہ کر لے باز آ جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی سود کو حلالی سمجھتا رہے پھر اس کو نہ اصل مال واپس ملے گا جو قرضہ تھا، نہ اس کو سود کی رقم ملے گی. اور اگر توبہ کر لے، استغفار کر لے، سود چھوڑ دے تو اصل سرمایہ جو تھا، اصل رقم جو قرضے پہ تھی وہ اس کو واپس مل جائے گی. لا تظلمون، تم ظلم نہیں کرو گے. لا تظلمون، تم پر بھی ظلم نہیں کیا. تم زبردستی لوگوں کا مال نہیں ہڑپ کرو گے تو تمہارا بھی ہڑپ نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی قرض لینے والا تنگ دست ہو تو پھر اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اس تنگ دست کو بجائے اس کے کہ تم مجبور کر کے زیادہ پیسے لو، اس کو قرض واپس کرنے میں مہلت دو. ایک آدمی ہے اس نے روپیہ 1000 لیا ہے لیکن اتنا تنگ دست ہے کہ وہ 1000 روپیہ ایک ساتھ واپس نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے میں 15 دنوں میں آپ کو دوں گا، 2 مہینوں میں دوں گا، 3 قسطیں کر کے دوں گا. تو اس کو مہلت دو. یہ اسلامی تعلیم ہے، اس سے ہمدردیاں پیدا ہوں گی. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کرو، صدقے کا مطلب ہے یہاں معاف کر دو. اگر کوئی غریب آدمی ہے جس کو تم نے قرضہ دیا، اس کو قرضہ واپس کرنے کی طاقت، اور تم اس کی غربت کا لحاظ کر کے جو قرضہ دیا تھا اس کو معافی کر دو، ہے تو معاف کرنا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ معاف کرنا بظاہر ہے. اگر تم نے معاف کر دیا تو تصدقوا، گویا تم نے صدقہ کیا، صدقے کا ثواب ملے گا. اگر ایسا کرو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم کو یہ اس کا نفع معلوم ہو جائے کہ معاف کرنے کا فائدہ. ایک حدیث میں آیا اگر کسی آدمی نے کسی کو قرضہ دے دیا نا تو جتنے دن اس کے لیے اس نے قرضہ دیا ہے، مثلا 10,000 روپے کسی کو دیے اور کہا 1 مہینے کے بعد دینا، دونوں اس پر راضی ہو گئے، تو اس کو ہر دن 10,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، جتنے دن بھی درمیان میں رہیں گے. اور اگر اس آدمی نے جو وقت طے تھا واپسی کا اس کے بعد بھی اس کو مہلت دے دی، 1 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد یہ آدمی آتا ہے کہتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو 10 تاریخ کو پیسہ دوں گا لیکن آج 10 ہے، میں آپ کو ابھی 10 دن اور نہیں دے سکتا، تو اس نے اور 10 دن کی مہلت دے دی، یہ میعاد بڑھائی نا، تو اب ہر دن اس کو 20,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مطلب صدقے کا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اے ایمان والو اس دن سے ڈرو، یعنی اس دن جو حالات سامنے آئیں گے انجام عمل کا، جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کا دن. ثم توفی کل نفس ما کسبت، اس دن ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ پورا دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. مفسرین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن پاک کی آیتوں میں سے یہ جو آیت ہے نا واتقوا یوما ترجعون، یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے. یہ قرآن پاک کی سب سے نازل ہونے والی آخری آیت ہے. سب سے پہلی کون سے نازل ہوئی؟ اقرا، اور سب سے آخری صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللهم تقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم اشرح صدورنا
اللهم اشرح صدورنا للقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم نور قبورنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين.